بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جن 4 مہینوں کی حرمت بیان کی ہے، ان میں سے ایک محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اور بہت جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے نا، یہ منحوس مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ بھی اس مہینے کے اندر خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اور اسی طرح نکاح نہیں کرنا چاہیے، مچھلی نہیں کھانی چاہیے، انڈا نہیں کھانا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ مختصر وقت کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، یہ جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا یہ منحوس مہینہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی کہ خوشبو نہ لگانا، نئے کپڑے نہیں پہننے، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، نکاح نہیں کرنا، دیکھیے کوئی بھی چیز اس مہینے کے اندر منع نہیں ہے اسلام میں۔ ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، انڈا بھی کھا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اس کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتی ہیں کہ دیکھیں جی کہ اس مہینے کے اندر نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ منحوس مہینہ ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اسی بات کو ہی لیا جائے تو پھر پورے سال کے اندر کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے کے اندر، جس دن کے اندر جو ہے نا کسی بڑی شخصیات کی شہادت نہ ہو۔ اس سے پہلے دیکھیں، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی اور پیچھے چلے جائیں، ذی الحجہ کے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ واحد مظلوم صحابی ہیں جن کو بے دردی کے ساتھ اور مظلومیت کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا ہے۔ 40 دن ان کا پانی بند رکھا گیا، اس کے بعد پھر شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مظلوم صحابی ہیں، اور اس طرح کے اور بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت زیادہ اس طرح کی شہادتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ غم حسین منائیں، ضرور منائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ ایک گروہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کو قتل کرے گا، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غم لاحق ہو گیا۔ اب غم حسین ضرور منائیں، لیکن کسی طریقے کے ساتھ منائیں، سینہ کو بھی مت کریں، ماتم مت کریں، اور اپنے سینے کے اوپر خنجر مت چلائیں۔ یہ تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے کام نہیں ہے۔ ہاں، کرنے کی کیا کام ہے؟ کرنے کی کام یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر آپ کو عشق ہے نا، اس کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تیروں کی برسات ہو رہی ہے لیکن نماز نہیں قضا ہوئی، خنجر چل گئے، تیر چل گئے ہیں لیکن سجدہ نہیں قضا کیا، سجدے کے اندر تیر چلائے گئے۔ یہ چیز اپنائیں نا، اعمال اپنائیں۔ اور آپ سینہ کو بھی تو کرتی ہیں، ماتم تو کرتے رہتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس کا کیا فائدہ؟ اعمال اپنائیں، کردار کو اپنائیں، کردار میں حسینی بنیں، سیرت میں حسینی بنیں۔ یہ ہے اصل عشق، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار۔ اور جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کیا ہے، اس سے بھی آپ پیار کریں، اس سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔
یہ کیا کریں، اور اس طرح کی باتیں فضول باتیں ہیں، یہ لوگوں کے فتوے ہیں، اور لوگوں کے فتووں کی طرف کان نہ دھریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اس مہینے کے اندر کام کون سے کرنے چاہیے، دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد کہ سب سے افضل جو روزے ہیں نا وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اس مہینے کے اندر روزے رکھیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے عاشورہ کا یہ جو روزہ ہے نا، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ ایسا ہے کہ جو انسان یہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا پچھلے ایک سال کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ رب العزت بخش دیتی ہے، معاف فرما دیتی ہے۔ لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ کام کیا کریں، یہ اعمال کیا کریں۔ دوسری جو بات ہے نا، یہ مہینہ منحوس ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور آپ دعا کیا کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور اسی طرح اللہ رب العزت سے رو رو کر اپنے لیے مانگیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ کام کرنے کے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔